کشمیر کا جو محاذ ہے وہ آلریڈی گرم تھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں بھارت نے کچھ انٹروژنس کی تھیں اور پاکستان نے پھر آپریشنز لانچ کیے اور کشمیر پہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے، بیکاز اس میں اگر یاد ہو تو چھم اور جوڑیاں کے محاذ پہ پاکستان کو بڑی کامیابی مل رہی تھی. تو دو فرنٹ جو ہیں پھر کھولے گئے. اگر آپ راوی بیاس کوریڈور میں آ جائیں، جو لاہور سیکٹر ہے، وہاں پہ ایک 6 ستمبر کو حملہ ہوا، جس کو پھر عزیز بھٹی شہید کی یونٹ نے 17 پنجاب نے لڑا اور ساتھ باقی بھی سگے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی اور ان کو نشان حیدر ملا. اور اس کے بعد جو ہے 8 سپتمبر کو بھارت نے جو بڑا حملہ ہے، جو رچنا دواب میں کہ اس کو راوی چناب کوریڈور کہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اس میں بھارت کا جموں ریجن ہے یا سامبا کٹھوا ہے، وہاں سے آگے کوئی آبسٹیکل نہیں ہے. تو دونوں دریاؤں کے درمیان اگر آپ اسپیشلی اچھے موسم میں مانسون کے بعد حملہ کرتے ہیں تو ٹینکوں کے لیے یہ بہت اچھی بیٹل فیلڈ ہے، اس میں سپیڈ کے ساتھ آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں. اور بھارت کا مقصد بھی یہی تھا کہ کشمیر پہ پریشر ہٹانے کے لیے لاہور میں ایک سیکنڈری اٹیک کیا گیا اور بڑا حملہ جو ہے وہ راوی چناب کوریڈور میں کیا گیا، جس میں چونڈا پھر جو ہے وہ اس کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ سینٹر تھا، اور جو اس کا ایکسس آف ایڈوانس تھا اور بہت بڑی فورس تھی، کور پلس فورس تھی، جس میں بھارت کا فخر ہند ڈویژن ڈالا گیا، فرسٹ آرمرڈ ڈویژن. اس کے ساتھ پھر سپورٹ میں انفینٹری ڈویژنس تھے اور کور آرٹلری تھی اور آرمی کی پوری فائر پار تھی اور ایئر فورس کی. اور تھرس تھا کہ آپ نے وزیر آباد کے پاس جا کے جی ٹی روڈ کو کاٹنا، اور یہ بڑی ڈیسائسو لڑائی ہوتی ہے. اگر بھارت خدا نخواستہ اپنے عزائم اچیو کر لیتا کہ اس کے بعد پاکستان کو مجبور کیا جا سکتا. تو ہر لحاظ سے جو ہے بھارت نے ایک آئی وڈ سے امپورٹنٹ سیکٹر چنا. لیکن اگر پاکستان کی سائڈ دیکھیں، ہمارے لیے بھی بڑا کروشل تھا کہ نہ صرف اس کی بڑی ایفرٹ کو، بڑے حملے کو ناکام بنایا جائے، بلکہ اس کو بلنٹ کر کے اتنا نقصان کر دیا جائے کہ اس میں پھر جو بیٹل فیلڈ ہے اس کا پورا نقشہ چینج ہو جائے اور اس کے اندر ایک اسٹریٹجک گین ہو، اور وہ پھر پاکستان نے کر کے دکھایا، جس کی تفصیل جو ہے ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ آئی تھنک کوشچن ہے، بیکاز اس میں دیکھا جائے تو ٹینکس اور آرٹلری میسو اسکیل پہ فرسٹ ٹائم یوز ہوئے. بیکاز اگر آپ 1948 کی کشمیر وار دیکھیں جو پاکستان نے لبریٹ کیا اور مجاہدین نے، اس میں چونکہ ماؤنٹنس ایریا تھا تو ٹینکس کا کوئی زیادہ استعمال نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر 65 میں دیکھیں تو جو اسلحہ تھا دونوں طرف سے دیکھا جائے تو اس ٹائم کے لحاظ سے ایک ماڈرن اسلحہ ہی کہہ سکتے ہیں. بھارت کے پاس زیادہ تر برٹش ٹینکس تھے اور 62 کی وار ہوئی تھی اور اس میں ان کو پھر کچھ امداد امریکہ سے بھی آ رہی تھی. پاکستان کے پاس مینلی جو آرمر تھا وہ امریکن آرمر تھا، جس میں پیٹن ٹینکس تھے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹینکس کی ایک تو فرسٹ ٹائم اتنی بڑی لڑائی کا دونوں طرف ایکسپیرینس ہوا. اس کے اندر آرٹلری کا استعمال ہے، اس میں ایئر فورس کا استعمال. تو فائر پار کے ساتھ میں سب سے بڑا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ چونڈا ہی بنا. تو اسی لیے جو دنیا کی آرمر کی یا ٹینکس کی بڑی بڑی لڑائیاں ہیں اس میں چونڈا کی بیٹل کو بہت امپورٹنٹ گنا جاتا ہے، بیکاز جو آرمر ہے یہ آرم آف ڈسیژن بھی کہلاتا ہے کہ فیصلہ کن آرم، جس طرح پرانے زمانے میں کیولری تھی، جو ہارس کیولری تھی. اس طریقے سے جو بختر بند دستے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، جو ماڈرن وار میں چاہے وہ عراق وار تھی، گلف وار تھی، یا رشیا یوکرین وار ہے، اس میں ٹینکس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو ٹینکوں کی آئی تھنک لڑائی کے حساب سے یہ سب سے امپورٹنٹ سیکٹر تھا جس میں پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی. پہلے تو آئی تھنک جب لڑائی شروع ہوئی تو ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 62 میں بھارت کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی تھی، جو ہمالیہ میں لڑائی ہوئی، اور اس میں اسپیشلی جو اروناچل پردیش ہے یا سائچین کا علاقہ پورا جو ہے وہ بھارت لوز کر گیا تھا. تو اس لحاظ سے اس پہ پریشر بھی تھا. پھر ویسٹرن ورلڈ نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے چائنا اس طریقے سے فردر ایڈوانسز کرے، تو بھارت کو کافی ساری ایڈ جو ہے ملٹری ایڈ پھر برطانیہ نے اور امریکہ نے دی. اور اگر آپ ان کے میڈیا کا بھی جھکاؤ دیکھیں تو بائی اینڈ لارج اس طرف تھا. لیکن چونکہ پاکستان بھی ایک ایلائی تھا اور پاکستان امریکن اکوپمنٹ بھی استعمال کر رہا تھا. اگر آپ ایئر فورس کو دیکھیں، سیبرز ہیں یا F-104 ہیں، اور اوور آل جو آپ کہنے جو سوویٹ بلاک تھا، سوویت یونین کا، اس کے اگینسٹ ایک جو بل واک اسٹیٹس تھے اس میں پاکستان بھی کاؤنٹ ہوتا تھا. تو پاکستان کو بھی سپورٹ رہی، لیکن 65 سے پہلے پاکستان پہ کچھ سینکشن لگ گئی تھی.
اگر میڈیا کا دیکھا جائے، آئی تھنک BBC نے سب سے زیادہ کوریج کی ایئر فورس کی بھی اور ٹینک بیٹلز کی. پھر ان کو جب ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ بھارت کو عزیمت اٹھانی پڑی ہے، تو آہستہ آہستہ ویسٹرن میڈیاز نے پھر ایکنالج کرنا شروع کیا کہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایک ایج حاصل ہے، کیونکہ فورس ریشو جو ہے وہ بھارت کے فیور میں تھی، اور ایک چھوٹی فورس نے بڑی فورس کو نہ صرف مختلف محاذوں پہ اچھا دفاع کیا بلکہ کئی محاذوں پہ ایڈوانس بھی کیا. اگر آپ ساؤتھ میں چلے جائیں تو جس طرح راجستھان سیکٹر ہے بھارت کا یا پاکستان کا، جو سندھ کا علاقہ، وہاں سے ایک بہت بڑا ایڈوانس ہو. اس طرح چھم جوڑیاں کے محاذ پہ بہت بڑا ایڈوانس تھا، اور اسی طریقے سے پاکستانی جو آرمڈ ڈویژن تھا اس نے بھی کچھ ایڈوانسز کیے کھیم کرن کے محاذ پہ. اور جو بھارت نے آئی تھنک افینسو ایفرٹس کی وہ بائی اینڈ لارج بلنٹ ہوئیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو. تو آہستہ آہستہ پھر جو میڈیا تھا وہ آئی تھنک اٹ وینٹ ان فیور آف پاکستان بیکاز آف دی سچویشن آن گراؤنڈ. جو قادسیہ کی لڑائی ہے یہ حضرت عمر کے ٹائم پہ ہوئی، اور اس میں جو جنرل تھے مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے سعد بن ابی وقاص تھے، اور یہ پرشین امپائر کے خلاف جو پہلی بڑی لڑائی تھی، اور اس کے اندر انٹروژن ہو چکی تھیں اور اسلام ایکسپینڈ کر رہا تھا. اس میں جو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پرشین کنگ تھا، اس نے پھر اپنے ٹاپ آف دا ناچ جو جنرلز تھے ان کو آگے کیا، اور قادسیہ کے مقام پہ پھر بہت بڑی بیٹل ہوئی، اور اس میں پرشینز کو یا ساسانیز کو شکست ہوئی. اور اس میں حضرت عمر نے دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو آرڈرز تھے، انسٹرکشنز میں بہت بڑا دخل ہے کہ کیسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. اور اس میں بیٹل آف قادسیہ کو اگر آپ پھر فالو کریں تو اس میں الٹیمیٹلی جو ساسانی امپائر تھی یا جو پرشین امپائر تھی وہ کلیپس کرنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک بیٹل آف نیوبند ہوئی جس میں ڈیسائسو ڈیفیٹ ہوئی. تو میرے خیال میں فورس ریشو دیکھا جائے پھر وہ ڈیزرٹ میں ہوئی بصرہ یا کوفہ کے مقام پہ، تو اس لحاظ سے اس کی کچھ سملیرٹیز ہیں کہ کس طریقے سے دونوں طرف سے اسٹریٹجی استعمال کی گئی، اور اس کی انسپریشن کو ڈرا کر کے اگر آپ پاکستان آرمی کا جو ہمارا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ بیسیکلی ہمارے آپ کہہ لیں جو اکابرین ہیں، چاہے وار فیئر ہے چاہے ویسے، اس میں سے ہی لیا گیا ہے. تو اس کا کافی زیادہ انفلوئنس نظر آتا ہے بیٹل آف چونڈا.